آپ کی روح عورت کی ہے، جسم لیکن مرد یا شیمیل کا ہے۔ یہ متضاد رویے کیسے لے کر چلتی ہیں؟ آپ کو مرد کیسے پسند ہیں؟ بتائیں آپ کو مرد کیسے پسند ہیں؟ سمارٹ مرد پسند ہیں؟ لمبے، گورے، کالے؟ کس طرح کے مرد آپ کو پسند ہیں؟ اپنے جذبات کیسے قابو رکھتی ہیں؟ اندر جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں کیسے اپنے آپ کو کامیاب کرتی ہیں؟ یہ سوالات پاکستان کے معروف صحافی سہیل وڑائی صاحب کے ہیں۔ کن سے؟ مہک ملک، جو کہ پاکستان کی ایک معروف ڈانسر کے طور پر، معروف ٹک ٹاکر بھی کہہ سکتے ہیں یا معروف اسٹیٹ ڈانسر کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی پہچان ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے ان کے گھر جا کر ان کی دہلیز میں ایسے سوالات کیے، سوشل میڈیا پر ان پر خوب تنقید کی جا رہی ہے۔ مہک ملک کا بھی اس پر جواب آیا، اور ایسا کرارا جواب کہ جناب سہیل وڑائی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے نوجوانوں کو ہم سے سیکھنا چاہیے کہ صحافت کیا ہوتی ہے، کس طرح کسی سے بات کی جائے، یا کس طرح کسی کی دہلیز میں بیٹھے ہوئے کسی ٹرانسجینڈر سے یہ سوالات کیے جائیں۔ اب سہیل وڑائی صاحب سوال کرتے ہیں کہ جذبات جب تنگ کرتے ہیں تو کس طرح اپنے آپ کو قابو کر لیتی ہیں۔ مہک ملک نے کہا کہ تنہائی پاک ہونی چاہیے، تنہائی میری پاک ہے، یہ میں یا میرے اللہ کو پتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، کوئی آتا جاتا ہے تو میری فیملی کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے میرا دامن صاف ہے۔ میں جیسی بھی ہوں، ڈانس کروں یا کچھ بھی کروں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کسی کے بستر کی زینت بنی ہوں۔ اب سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اپنے فیصلے تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں لوگ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہا، یعنی کہ دبے الفاظ میں کہ آپ کو کوئی مرد پسند آیا ہو اور آپ نے اس مرد کی خواہشات کو پورا کیا ہو؟ جناب علی، مہک ملک نے دو ٹوک جواب دیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں 5 آیات پڑھتی ہوں یا 5 قرآن کے ایسے الفاظ پڑھتی ہوں جس وجہ سے میرے جذبات قابو رہتے ہیں۔ میں مرد ہوں، خاتون ہوں یا کچھ بھی ہوں، میرے اندر دل تو ہے، میرے بھی جذبات ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتی ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے میں گناہ نہ کروں، میں زنا نہ کروں۔ اب مہک ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے سینکڑوں بار منع کیا کہ آپ ایسے سوالات نہ کریں، یہ کیسے سوال ہیں؟ آپ پاکستان کے مشہور بڑے صحافی ہیں، میں 48 گھنٹے سے سوئی نہیں ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں، لیکن آپ سوالات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کو میں جواب نہیں دینا چاہتی اس بات کا، لیکن مہک ملک کے بقول سہیل وڑائی صاحب نے مجبور کیا۔ بتائیں کچھ نہیں ہوتا، کیمرے آن ہیں۔ ان کے بقول اب کیمرے آن تھے، میں کیا بات کرتی، جس وجہ سے میں ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب مجھ سے مردوں کا پوچھتے رہے تو خود ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ آپ کو خوبصورت مرد پسند ہیں، لمبے، جوان؟ تو میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی، بالکل آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی کہ یہ ہے پاکستان کے معروف صحافی سہیل وڑائی صاحب، ان کے سوالات پاکستان کی معروف اسٹیٹ ڈانسر مہک ملک صاحبہ سے۔ اب مہک ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے سوال ہیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کسی مرد سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ مرد ہیں، یا کسی خاتون سے یہ سوال کریں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ خاتون ہیں؟ جناب علی، مہک ملک نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اپنے چند ویوز کے خاطر اپنے پروگرام کو مسالہ لگایا اور چلے گئے۔ میں نے بار بار کہا کہ تھمبنیل ایسا نہ لگائیے گا جس میں بار بار مرد کا ذکر ہو، یا جو سوالات آپ کر رہے ہیں، سوال تو کر لیا، میں نے دبے الفاظ میں جواب بھی دیا، لیکن ایسے تھمبنیل نہ لگائیے گا جو میرے لیے ذلت کا باعث بنے۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب نے اپنے پروگرام کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے ان تمام سوالات کو، جو میں چاہتی تھی کہ ان سوالات کو کٹ بھی کیا جائے یا ایسے تھمبنیلز بھی نہ لگیں، وہی کام کیے جن کام سے میں نے بار بار روکا تھا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہک ملک پاکستان کی معروف اسٹیج ڈانسر ہے۔ آپ ان پر 1000 بار تنقید کریں، لاکھوں بار تنقید کریں، لیکن وہ اپنے اندر کیا ہیں وہ بہتر جانتی ہیں، یا رب کائنات کی ذات بہتر جانتی ہے۔ وہ ڈانس کر کے پیسہ کماتی ہیں یا ان پیسوں کو کہیں بھی خرچ کرتی ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ وہ پاکستان کی معروف اسٹیج ڈانسر تصور بھی کی جاتی ہیں۔ لوگ ان پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی ڈانسر ہیں، اگر کسی علاقے میں جانا ہو تو سب سے پہلے اس علاقے کے SHO کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مہک ملک آ رہی ہے، آپ نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ کتنی شرائط کے بعد وہ کسی علاقے میں جاتی ہیں۔ ان کا ڈانس کرنا، کچھ بھی کرنا، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی ٹرانسجینڈر ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن ان سے یہ سوالات کرنے کی اجازت ہمیں، آپ کو یا کسی بھی بڑے صحافی کو کس نے دی کہ ایک شخص آپ کو بار بار منع کر رہا ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں؟ لیکن جناب سہیل وڑائی صاحب مجبور تھے، آخر اس پروگرام کو لے کر بھی چلنا تھا، اس پروگرام کی ریٹنگ کو بڑھانا بھی تھا، اپنے 4 چاند لگانے بھی تھے اس پروگرام کو تاکہ اچھے پیسے آئیں۔
اچھے ویوز آئیں اور چینل والے بھی خوش ہوں اور میری بھی تنخواہ انکریمنٹ لگ جائے، مزید بڑھ جائے۔